اس جھوٹ کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو ادا کرنا پڑتی ہے۔ جتنی ان کی نااہلیاں ہیں، ان نااہلیوں سے ملک کو انہوں نے تباہی کے دہانے کے اوپر پہنچا دیا ہے، اور یہ ایک ایسی تباہی ہے جس تباہی کے بڑے دور رس پاکستان کی معیشت کے اوپر اور پاکستان کی عوام کے اوپر جو ہے وہ نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو جو یہ موجودہ بجٹ ہے، اس بجٹ کے اندر 3 تبدیلیاں جو ہیں وہ یہ کر چکے ہیں۔ پہلا بجٹ پیش کیا تو اس بجٹ کی جو فگرز ہیں وہ فگرز ہی ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہو رہے تھے جو انہوں نے ٹارگٹس دیے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا بجٹ لے آئے اور اب تیسرا بجٹ جو ہے وہ اسمبلی میں لے کر جا رہے ہیں، اور جس قسم کی اسمبلی کی حالت ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جس انداز سے اسمبلی کو چلایا جا رہا ہے، اس اسمبلی کی اہمیت اور جو وقت ہے اس کا بھی انہوں نے بالکل خاتمہ ایک قسم کا کر دیا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے چند دن کے جو ہے وہ جھوٹ سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک پہلا جھوٹ جو پاکستان کا مزدور جو دیہڑی دار طبقہ ہے اس کے ساتھ بولا گیا، شہباز شریف نے جیسے ہی سازش کامیاب ہوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی شکل کے اندر، جو اپنی پہلی تقریر شہباز شریف نے کی، انہوں نے کہا جی میں مزدور کی کم سے کم تنخواہ جو ہے وہ 25,000 روپے کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور اس کا اطلاق جو ہے وہ اپریل سے ہوگا۔ اسی تناظر میں پاکستان میں آپ کے پتہ ہے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد دیہڑی دار ہے، مزدور ہے، جو کہ مختلف جگہوں کے اوپر اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر، اور جس قسم کی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، 30% مہنگائی کے اندر اضافہ ہو چکا ہے یہ پچھلے 70 روز کے اندر جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے۔ تو 17 جون کو ایک نوٹیفیکیشن نکلتا ہے، یہ نوٹیفیکیشن میرے سامنے ہے، جس نوٹیفیکیشن کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ منیمم ویج 25,000 کا جو اطلاق ہے وہ 1 اپریل 2022 سے ہوگا۔ چند دن بعد جو شہباز شریف نے تقریر کی اس کے اوپر نوٹیفیکیشن بھی آتا ہے۔ چند روز بعد 20 جون کو ایک نیا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے محکمہ لیبر پنجاب کی جانب سے ہی دوبارہ پھر سے کہ جناب اس 25,000 منیمم ویج کا اب اطلاق 1 اپریل سے نہیں ہوگا بلکہ اس کا اطلاق جو ہے وہ 1 جولائی سے ہوگا۔ یعنی کہ پاکستان کے مزدور کے ساتھ بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے، فراڈ کیا جا رہا ہے، اس کو بھی لالی پاپ دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے شہباز شریف کی بہترین ایڈمنسٹریٹر کی صلاحیت، جس کے اوپر وہ کہتے تھے جی بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے، بڑا اچھا عوام کو ریلیف ملے گا، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنی نوکری کے لیے سیویاں پیش کی تھی، وہ برے طریقے سے جو ہے وہ ناکام ہو گئے، اور 25,000 جو مزدور کو 1 اپریل سے جو انہوں نے ریلیف دینا تھا وہ 1 جولائی کے اوپر جا چکا ہے، اپنے ہی نوٹیفیکیشنز جاری کر کے اس کے اوپر یو ٹرن لے چکے ہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جو سبسڈی ہے یوٹیلٹی سٹور کے اوپر وہ عمران خان کی حکومت کے دوران دی گئی۔ 1 سال کے اندر ہم نے 24 ارب روپیہ سبسڈی دی، اور اس 24 ارب روپیہ سبسڈی دینے کا مطلب یہ تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں، پاکستان کی عوام ہے، جو عام آدمی ہے، وہ اس سے مستفید ہو سکے۔ اور دنیا کے اندر 40 سالہ مہنگائی کے ریکارڈ بھی ٹوٹے۔ آپ کے علم میں ہے دنیا کے اندر ایک پرائسز کا سپر سائیکل بھی آیا کرونا کی اثرات کی وجہ سے، اور دنیا کے اندر سپلائی چین بھی ڈسٹرب ہوئی، لیکن اس وقت ہمیں بڑا تنقید کا نشانہ بناتے تھے جی مہنگائی ہو گئی، 150 روپے کلو گھی تھا، جو گھی 300 پہ چلا گیا، جو پیٹرول 75 روپے لیٹر تھا وہ پیٹرول 140 روپے کے اوپر چلا گیا۔ اب میں آپ کو ان کے کارنامے بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی آج مفتاح اسماعیل پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی کہ چینی 70 روپے جو ہے وہ یوٹیلٹی سٹورز کے اندر جو ہے وہ بک رہی ہے، ہم نے 70 روپے سے بھی کم یوٹیلٹی سٹور کے اوپر چینی فراہم کی۔ آج چینی کا عام مارکیٹ میں ریٹ کیوں سستا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کے دور کے اندر گنے کے کسان کا، کاشتکار کا اتصال ہوتا تھا، 180 روپے ریٹ ہوتا تھا گنے کا، جو کسان کا مقرر شدہ ریٹ سرکاری ہوتا تھا، لیکن کسان کو 100 روپے 120 روپے ملتے تھے، وہ بھی اس کو بر وقت پیمنٹ نہیں ملتی تھی۔ عمران خان نے قانون سازی کی
میک شور کیا نہ صرف کسان کو سرکاری قیمت سے زیادہ قیمت ملی گنے کے کاشتکار کو، بلکہ اس کو قیمت بھی بر وقت ملی۔ جو ملز مالکان کی بلیک میلنگ تھی وہ ختم ہوئی، جو پیمنٹ نہیں کرتا تھا، کسان کا اتصال کرتا تھا، ان کے اوپر کارروائی ہوتی تھی، ایف آئی آرز ہوتی تھی، اور یہ آن ریکارڈ باتیں موجود ہیں اپنی جگہ پر۔ یہی وجہ ہے کہ کسان نے گنا زیادہ لگایا، گنے کی پیداوار زیادہ ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4.5% گروتھ جو نظر آئی ہے پاکستان کی فصلوں میں، 2,600 ارب روپیہ اضافی پچھلے 2 سال میں کسان کی جیب میں گیا، اضافی آمدن اسے ملی۔ عمران خان کے دور میں کسان خوشحال ہوا، اور آج 75 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ پاکستان کی ملوں نے بنائی ہے، جو کہ پچھلے سال 55 لاکھ ٹن تھی، اس سال 20 لاکھ ٹن، اس سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ 60 لاکھ ٹن ہے، اس سے اضافی چینی اس ٹائم جو ہے وہ ملز کے اندر پڑی ہے، جس کے باعث ریٹ مارکیٹ میں زیادہ چینی کا نہیں ہو رہا۔ تو اس کے اندر کوئی ایسا تیر جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت یا مفتاح اسماعیل نے نہیں چلایا، بلکہ ان کی نااہلیوں کی تو اپنی داستان ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ یوٹیلٹی سٹورز کی قیمتیں رکھ دیتا ہوں۔ یوٹیلٹی سٹور کے اوپر جب ہماری حکومت تھی تو گھی 250 روپے میں بک رہا تھا، آج 300 روپے میں یہ بیچ رہے ہیں، تو 50 روپے تو پہلے ہی انہوں نے اضافہ کر دیا۔ اوپن مارکیٹ میں ہمارے دور کے اندر گھی کی قیمت 400 سے 410 روپے تھی، جو آج 550 سے 560 70 80 روپے میں بک رہا ہے، یعنی 150 سے 200 روپے کلو کا اضافہ گھی کا ان 60-70 روز میں اس امپورٹڈ حکومت نے کر دیا۔ اب میں یہ یوٹیلٹی سٹور کی قیمتوں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ میرے سامنے نوٹیفیکیشن یوٹیلٹی سٹور کا پڑا ہے۔ یہاں پر جو دال چنا ہے اس کا پہلا ریٹ 162 روپے کلو ہے، یوٹیلٹی سٹور میں 28 روپے کلو دال چنا کے اندر اضافہ ہو گیا، نیا ریٹ 190 روپے ہو گیا ہے۔ یہ شہباز سپیڈ آپ دیکھتے جائیں، بہترین ایڈمنسٹریٹر، اور ان کے جھوٹ کی کہانیاں جو آج مفتاح اسماعیل بتا رہے تھے کہ یوٹیلٹی سٹور میں بہت زیادہ چیزیں انہوں نے عوام کے لیے سستی کی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے جو کہ چنا ہے، جو کہ سفید چنا ہے، اس کی قیمت 213 سے بڑھ کے 300 روپے ہو گئی ہے، یعنی 87 روپے کلو چنا سفید چنے کی قیمت میں یوٹیلٹی سٹور کے اوپر اضافہ کر دیا ہے۔ تو پھر آپ کون سا ریلیف جو ہے وہ عوام کو فراہم کر رہے ہیں؟ دال مسور جو ہے وہ 215 روپے کلو سے 270 روپے ہو گئی ہے، یعنی 55 روپے کلو کا دال مسور کے اندر اضافہ کیا ہے۔ تو یہ یوٹیلٹی سٹور سے مفتاح اسماعیل صاحب کون سے عام آدمی کو فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ دالیں تو روزمرہ استعمال کی ہیں، عام آدمی تو دال کھاتا ہے، مرغی تو ویسے ہی ہمتا شہباز نے بہت مہنگی کی ہوئی ہے، تو وہ تو ویسے ہی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی تھی۔ تو یہ دالیں اب عوام جو ہے وہ کیسے کھائے گی؟ تو یہ ایک اور جھوٹ جو ہے وہ ان کا سامنے آ گیا۔ یہ سارا ایک جھوٹوں کا ٹولہ یہاں پر جمع ہو گیا، جو آئے روز ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا، ملک کو کس سمت میں لے کے جانا ہے۔ عوام سے آئے روز جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک اور جھوٹ بڑی تواتر سے بولا جا رہا ہے کہ جی عمران خان 120 ارب روپے کی سبسڈی عمران خان نے دے دی۔ یہ میرے پاس ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہے کہ ہمارے جو مارچ کا مہینہ تھا، اس مارچ کے مہینے میں پیٹرول کے اوپر ہم نے 12 ارب روپیہ سبسڈی دی، اور ڈیزل کے اوپر ہم نے 14 ارب روپیہ سبسڈی دی، جو کہ ٹوٹل تقریباً 28 ارب روپیہ سبسڈی کی مد میں بنتا ہے۔ یعنی پیٹرول پہ ہم 24 روپے فی لیٹر سبسڈی دے رہے تھے، ڈیزل پہ 40 روپے فی لیٹر سبسڈی دے رہے تھے۔ اب اپریل اور جو مئی کا معاملہ ہے اس میں ان کی حکومت آ گئی۔ شہباز شریف 11 اپریل کو وزیر اعظم بن گئے، جعلی وزیر اعظم بنے، امپورٹڈ وزیر اعظم بنے، پرائم منسٹر وزیر اعظم بن گئے۔ اس کے بعد جو قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے، اس میں جو سبسڈیز دی گئی ہیں، وہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اور وہ تقریباً آپ کے علم میں ہونا چاہیے کوئی 220 ارب روپے کی تقریباً وہ سبسڈی بنتی ہے، جو کہ جس کے ذمہ دار یہ ہیں، جو کہ انہوں نے فیصلہ کرنا تھا، انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، اور پیٹرول کی قیمتوں میں 84 روپے اضافہ فی لیٹر کر دیا، ڈیزل کی قیمتوں میں 120 روپے اضافہ کر دیا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم تو 24 روپے سبسڈی دے رہے تھے فی لیٹر پیٹرول پہ، تو 60 روپے تو انہوں نے اضافہ کیا، وہ تو ان کے ذمہ ہیں۔ اور
120 میں سے 40 روپے ہم سبسڈی دے رہے تھے تو 80 روپے ڈیزل پہ انہوں نے اضافہ کیا، وہ بھی آپ کے ذمے ہیں۔ تو یہ جھوٹ کس کو بول رہے ہیں آپ، کس کو سنانا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے یہ پی ڈی ایم آئی ایم ایف بن چکی ہے، اور عمران خان آئی ایم ایف نے کہا تھا 750 ارب روپے کے ٹیکسز لگا دیں، ہم نے نہیں لگائے تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنے ٹارگٹس پورے کر کے دیں گے، اپنی کمٹمنٹس کو پورا کریں گے، لیکن ہم ان کو ڈیفرنٹ طریقوں سے پورا کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اقتصادی سروے کے اندر واضح طور کے اوپر حقائق سامنے آ گئے کہ ملک کی ایکسپورٹس میں 27% اضافہ ہوا۔ 2018 میں عمران خان کو جب حکومت ملی تھی تو برآمدات 24 ارب ڈالر پہ تھی۔ عمران خان 3.5 سال میں حکومت جب چھوڑ کے گیا تو ملک کی ایکسپورٹس 32 ارب ڈالر کے اوپر تھی، 27% اضافہ عمران خان نے کیا۔ بند صنعتیں پڑی ہوئی تھی، ٹیکسٹائل کو اتنے بڑے تالے پڑے ہوئے تھے، پاور لومز کباڑ کے بھاؤ بک چکی تھی۔ عمران خان 3.5 سالہ دور حکومت میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس 12 ارب ڈالر سے 21 ارب ڈالر کے اوپر آ گئیں، اور نئی ٹیکسٹائل انڈسٹری لگنا شروع ہو گئی، نئی فیکٹریاں لگ رہی تھیں۔ 3.5 سال میں کرونا کے باوجود 55 لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ ہم نے پیدا کی۔ اسی اکانومی، اسی بجٹ سے 260 ارب روپے کا احساس پروگرام ہم چلا رہے تھے، غریب آدمی کا اس کا سہارا بنے ہوئے تھے، اس کا مداوع کر رہے تھے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی جو کہ یو ایس کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں پر جو ہے وہ ریسرچ پیپر لکھا گیا ہے جو کہ دنیا کے لیے ایک مشعل راہ بن چکا ہے۔ پہلے ہی احساس پروگرام ورلڈ بینک کا ایک 3400 پروگراموں کا ایک کمپیریزن کیا گیا، مقابلہ ہوا، اس میں احساس پروگرام جو عمران خان نے شروع کیا تھا وہ دنیا میں 4تھے نمبر پر آیا تھا۔ اب اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے اس کے اوپر مہر لگائی کہ یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، جو ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کے اندر فلاحی ریاست قائم کرنے کے لیے بہترین ماڈل ہے، جہاں پر آپ باٹم اپ اپروچ سے جو عام آدمی ہے اس کو اوپر سے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کی بجائے آپ اس کو نیچے سے اوپر اٹھا رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کو سوشل پروٹیکشن فراہم کر رہی تھی، ریاست سہارا فراہم کر رہی تھی۔ ہم ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹ کو ہم نے اپنے اچیو کیا، ہمیں 3840 ارب روپے کا یہ ٹیکس چھوڑ کے گئے تھے، ہم ٹیکس ریفارمز لے کر آئے، ہم نے 6200 روپے پہ ٹیکس کو جو ہے وہ چھوڑا۔ اسی طریقے سے ملک کے اندر بڑی صنعتوں میں 10.5% اضافہ، جو ہماری ٹوٹل جی ڈی پی کی 2 سال میں 6% اضافہ، اچھا خاصا ملک چل رہا تھا۔ ایک ایسے شخص کو لا کے بٹھا دیا یہاں پر جن کا کام صرف این آر او لینا تھا۔ اب وہ این آر او 2 اور وہ جو نیب ترامیم ہے جس کی خرم دستگیر نے بات کی کہ ہم تو آئی اقتدار میں اپنے کیسز کے خاتمے کے لیے تھے، عوام کے ساتھ تو ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے، یہ تو عوام دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ غریب کش حکومت آ گئی ہے یہاں پر، اور جو بہترین ایڈمنسٹریٹر تھا وہ بہترین ایڈمنسٹریٹر بدترین ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوا ہے۔ شہباز شریف پہلے پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہوتے تھے، اندھوں میں کانا راجا ہوتا تھا۔ پنجاب میں تو یہی ہوتا ہے کہ مثال ایسے ہے کہ باپ کمائی کر رہا ہے، بچے خرچ کر رہے ہیں، یعنی وفاق کمائی کرتا تھا، این ایف سی سے شیئر مل جاتا تھا، یہ کبھی پل بنا دیتے تھے، کبھی انڈر پاس بنا دیتے تھے، آنیاں جانیاں جو ہیں وہ ان کی لگی ہوتی تھی، شو بازیاں۔ اب پچھلے 2.5 ماہ سے آپ کو وزیر اعظم ہے، اب یہاں پیسہ اکٹھا کرنا ہے، یہاں فیصلہ سازی کرنی ہے، یہاں پر آپ نے ملک کے مفاد میں آزاد خارجہ پالیسی اپنانی ہے، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے۔ تو یہاں پر شہباز شریف بدترین ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ثابت ہو رہے ہیں، اور ان کی جتنی کریڈینشیلز بڑھا چڑھا کے پیش کیے جاتے تھے ناکام ہو گئے ہیں، فیل ہو گئے ہیں۔ رشیا سے سستا تیل یہ نہیں لے پا رہے، ان سے بات نہیں کر رہے۔ رشین صدر کو ٹیلی فون کرنے میں کیا مذائقہ ہے شہباز شریف کا؟ فون کریں۔ بلاول وزیر سیر و تفریح بن کے کولمبس بنے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے چکر لگا رہے ہیں، ان چکروں سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ پاکستان کو نظر نہیں آ رہا۔ تو بنیادی طور کے اوپر ملک کو ایسی جگہ کے اوپر لے گئے ہیں جہاں ایک سیاسی عدم استحکام تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشی عدم استحکام ہے۔ 40 ارب ڈالر درکار ہیں پاکستان کو آگے مستقبل کے اندر، وہ پیسے کہاں سے لانے ہیں انہوں نے؟ جو خود منی لانڈرنگ کرتے ہیں، جن کا خود پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے، کٹورا لے کر جو ہے وہ چیری بلاسم سے بوٹ پالش کرنے لگے ہوئے ہیں، لیکن اپنا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہے۔ خود این آر او لے لیا ہے، مریم کے کیسز بند کر لیں گے، شہباز شریف کا ٹی ٹی کا کیس بند ہو جائے گا، نواز شریف کے کیسز میں ختم ہو جائے گا۔ اور جو کہتے ہیں جی ان ترامیم میں کیا ہے،
تو قانون تو بنائے جاتے ہیں جس کا اطلاق مستقبل میں ہونا ہو. کوئی قانون ایسا نہیں ہوتا جس کا اطلاق 20-22 سال پرانے کیسز پہ ہو جائے. یہ 1999 سے اطلاق ہو رہا ہے اور آپ نے نیب کو اٹھا کر اپنے ہی تابع کر لیا ہے. تو اب نیب کیا کرے گی؟ نیب کے اوپر تو پھر ان اللہ ان الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے. جو نیب کا حال انہوں نے کر دیا ہے, جو ان کی خواہش کئی بار زبانوں کے اوپر آتی رہی ہے. تو اب ملک کو اگر آگے لے کے چلنا ہے تو آج بھی سروے آیا ہے آئرس کا, پہلے افسس کا سروے آیا تھا 64% عوام فوری انتخابات مانگ رہی تھی. آئرس کا سروے آیا ہے 67% عوام فوری انتخابات جو ہیں وہ چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو انتخابات کی طرف لے کے جانا چاہیے. ایک عوامی حکومت منتخب ہو کر آنی چاہیے جس کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہو, جو کہ عوام کی تکالیف کو جو ہے سمجھتی ہو, عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلے کرنے کی صلاحیت ہو, جن کے اوپر 16 ارب روپے کے ٹی ٹیوں کے, ایف آئی اے کے, جعلی اکاؤنٹس کے, پاپڑ والوں کے, فالودے والوں کے کیسز نہ ہو. تو یہ کیوں ڈرتے ہیں انتخابات سے؟ کیا خوف ہے ان کو انتخابات کا؟ 3.5 سال یہ نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے رہے ہیں. اب کون سی گدڑ سنگی ان کے پاس آ گئی ہے کہ جس سے یہ ملک کے حالات ٹھیک کر لیں گے؟ یہ جو 11 جماعتوں کا ایک ٹولہ بنا ہوا ہے, اب خبر آئی کہ پنجاب اور میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے انتخابات لڑیں گے. تو میں نے تو ان کو مشورہ دیا ہے کہ یہ جو آپ نے جادو کی جفی ڈالی ہے, اس جفی کو آپ ڈالے رکھیں اور اب آپ انتخابی یا نا الائنس اپنا بنا لیں اور انتخابی نشان بھی آپ چیری بلاسم لیں الیکشن کمیشن سے, اس کے اوپر آپ آئندہ انتخاب لڑیں. تو ان کو ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ فوری انتخابات میں آئیں, اور اگر آپ لوگ اتنے ہی مقبول ہیں, اتنا ہی آپ کو خوف نہیں ہے, اتنی بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں, تو میدان سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میدان میں آ کے عمران خان کا مقابلہ کریں. یہ جو پس پردہ آپ لوگوں کی سازشیں ہیں, یہ جو نجم سیٹھی فارمولہ ہنی مون پکچر کے تحت آ گیا ہے کہ امریکہ کو اڈے بھی دے دیے جائیں, اور حسین حقانی کہتا ہے کہ پاکستان سر جھکا لے اور غلام حکومت یہاں پر آ گئی ہے, اور جو امریکہ کہتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کر دیں, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر, آزاد خارجہ پالیسی کے اوپر کمپرومائز کرنے والی بات ہوگی. تو لہٰذا فی الفور انتخابات جو ہیں وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہیں, ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے. فاروق صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے بھی نیب ترامیم کی بات کی, کل عمران خان نے بھی بتایا اور انہوں نے اپنے خطاب میں بھی کہا کہ وہ چیلنج کرنے لگے. ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ کب تک آپ اپنی درخواست جو ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ دوسرا سر, آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو پرائسز ہیں وہ یوٹیلٹی اسٹورز پر بھی اشیاء خرد و نوش کی کنٹرول کر کے رکھی ہوئی تھی. یہی آپ پر پاکستان کی حکومت الزام لگاتی ہے کہ آپ لوگوں نے بلا وجہ کی سبسڈیز جو ہیں وہ رکھی ہوئی تھیں, جس کی وجہ سے قومی خزانے پر نقصان ہو رہا تھا, اور آپ کی انجینئرنگ کی وجہ سے یہ جو مہنگائی ہے اس کا سامنا عوام. دیکھیں, دو آپ کے سوالات ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ آئندہ چند روز کے اندر سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن جو ہے وہ دائر ہو جائے گی, اور وہ پٹیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہم دائر کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. اور ہماری یہ پوری امید ہے کہ یہ جو پرسن اسپیسیفک قانون بنایا گیا ہے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ, اس کو جو ہماری استدعا ہوگی اس کو ٹرن ڈاؤن کرے گی, کیونکہ اس سے قبل الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی گئی تھی جب نواز شریف نااہل تھے, تو ان کو پارٹی کا صدر بنانے کے لیے نون لیگ پھر پرسن اسپیسیفک ترمیم کر کے آ گئی تھی الیکشن ایکٹ 2017 میں, جس کو سپریم کورٹ نے ٹرن ڈاؤن کیا تھا. تو یہاں بھی پرسن اسپیسیفک ترامیم کی گئی ہیں, اور ہماری یہ استدعا ہوگی کہ ان کو بھی ٹرن ڈاؤن کیا جائے, اس پہ ہم اپنا مقدمہ پیش کریں گے. جہاں تک آپ نے قیمتوں کی بات کی, دیکھیں معاملہ کیا ہے, ہمارا ملک کی 40% آبادی خطہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے. ہم 100 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے کو بھی سبسڈی دیتے ہیں. یوٹیلٹی اسٹور کا سبسڈی دینے کا بھی مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو آپ کا ایک پسا ہوا طبقہ ہے, جو جس کی آمدن بہت کم ہے, اس کو آپ سہارا فراہم کریں, اس کو آپ پروٹیکشن فراہم کریں. لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے. یہاں ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چائے کا 1 کپ کر دو, ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں. ای سی سی میں جھنڈا آتا ہے کہ عمران خان کا احتجاج روکنا ہے, 20 کروڑ روپیہ دے دو. یہ منسٹر انکلیو کے اندر وزراء کے گھر ہیں, ان گھروں کی تعزین و آرائش کرانی ہے, منسٹر انکلیو کی تعزین و آرائش کرانی ہے, اس کے لیے پیسے جاری کر دو. اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کھابے بھی کھل جاتے ہیں. جو وزیر اعظم ہے ملک کا, وہ غیر ضروری 5 غیر ملکی دورے کرتا ہے, 11 روز ملک سے باہر رہتا ہے.
اور اس کے علاوہ باقی جو اخراجات ہیں وہ اسی طرح کے اسی طرح جاری ہیں. تو یہاں تو یہ اپنے اخراجات کٹ کریں اور کٹ کر کے ان وسائل کا رخ عوام کی طرف موڑیں جو ہم نے موڑا ہوا تھا. ہم ان چیزوں کو مینیج کر رہے تھے. پہلے تنقید کرتے جی عمران خان پٹرول مہنگا دے رہا ہے عوام کو جب یہ اپوزیشن میں تھے. اب یہ حکومت میں آ گئے کہتے ہیں عمران خان پیٹرول سستا دے رہا تھا. یعنی کہ کبھی کسی وزیر اعظم کے اوپر پیٹرول سستا دینے کے اوپر بھی تنقید آپ نے سنی ہے؟ اس قسم کی مضحکہ خیز ان کی تنقیدیں ہیں. کہنے کو ان کے پاس ہے کچھ نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ آئے روز آ کے کھلاہٹ میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. جب کہ کبھی کہتے ہیں آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ ہے. تو آپ ہمارے اتنے خیر خواہ کب سے ہو گئے کہ آپ ہمارے معاہدوں کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں؟ آپ اس معاہدے کو ریویو کر لیں. آپ کے اوپر کوئی بائنڈنگ تو نہیں ہے, یہ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں تو نہیں چلا جانا. اور ہم نے کوئی ایسا معاہدہ نہیں کیا جس معاہدے سے جو ہے وہ عوام کے اوپر کسی قسم کا کوئی اضافی بوجھ پڑے. یہی وجہ ہے کہ آپ پاکستان کی عوام شدت سے عمران خان کو یاد کر رہے ہیں. فاروق صاحب 20 سیٹوں پر ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ سارے ادارے کنٹرولڈ ہیں. ایسی سچویشن میں جب حکومت پنجاب میں بھی ان کی ہے, ادارے بھی کنٹرولڈ ہیں, تو آپ کے لیے ظاہر مشکل ہوگا. تو اس پہ کیا اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں کہ کے اوپر اگر اسی طرح کے انتخابات کروانے, یہ ایک ٹریلر ضمنی انتخابات میں سامنے آ جائے گا, معلوم پڑ جائے گا کہ یہ عام انتخابات میں کیا کریں گے. اور ہمیں پری پول ریگنگ کی بالکل ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں. اس کے اوپر ہمارے الیکشن کمیشن کے اوپر پہلے ہم اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں. آپ کے علم میں 2 ممبران بھی انہوں نے خود مل جل کے جو ہے وہ تعینات کیے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر, وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں. لیکن پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر صاف اور شفاف انتخابات نہیں کرانے تو وہ یہ بتائیں کہ پاکستان کی عوام ان نتائج کو کیسے قبول کرے گی, اور یہ انسرٹینٹی جو ہے اس انسرٹینٹی کو کیسے دور کریں گے. آج آپ کا جو سرمایہ کار ہے اس نے سرمایہ کاری روک دی ہے, اسے یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا. جب ایسی انسرٹینٹی ہو تو اس انسرٹینٹی کا نقصان ملک کو ہوتا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں جن شخصیات کی جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ ذاتی مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں, ملک کے مفاد کو پیچھے رکھا ہوا ہے. اور جہاں تک رہ گئی بات مینیجریل لیول کے اوپر, ہمارے امیدواران, ہماری پارٹی, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جائے. لیکن عوام جو میں سمجھتا ہوں اس طرح عمران خان کے ساتھ کھڑی. شیراز نیو ٹی وی سے آپ نے کہا کہ آپ نے حکومت میں جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کو اچیو کر دیا ہے. اس وقت ملک میں تقریباً 43 ملین لوگ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں. اگر آپ نے ٹیکس ٹوٹل اچیو کر لیا ہے تو پھر بھی کیا ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم سب 2 مہینے سے سنتے آ رہے ہیں کہ امریکہ کا جو خط ہے سائبر وغیرہ ہے تو اس کے خلاف سازش ہوئی ہے آپ لوگوں کے خلاف. لیکن کل خان صاحب نے کہا کہ یہ لوگ ڈرے ہوئے تھے, یہ لوگ جو ہے خوف کا شکار تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں نومبر میں جنرل فیس کو جو ہے آرمی چیف بنا سکوں. کیا اس طرح سے بھی خطرہ نہیں دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر یہ تو سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں نا, لیکن ایک سائفر کی ایک حقیقت ہے اور این ایس سی بتا چکی ہے بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے. بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کا مطلب یہ ہے کہ کھلے عام جو ہے وہ مداخلت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. باقی تو یہ سارے تو کنٹریبیوٹر فیکٹرز ہیں. یہ تو 3-3.5 سال سے چاہتے تھے کہ ہمیں این آر او مل جائے. عمران خان ان کو این آر او دے دیتا, یہ عمران خان کی گاڑی کے آگے لڈیاں ڈالتے, بھنگڑے ڈالتے عمران خان کی گاڑی کے آگے, اور عمران خان سے اچھا لیڈر کوئی نہ ہوتا. لیکن ہم نے بھی پھر پاکستان کی عوام سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جس نے ملک کو لوٹا ہے ان کے لیے کسی قسم کا بھی اسکیپ جو ہے ان کو فراہم نہیں کیا جائے گا. اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو بھگتنی پڑیں گی, اور کسی صورت بھی ان کو راہ فرار جو ہے وہ نہیں ملے. ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے جو ریفارمز ہم نے کی ہیں, آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ پوائنٹ آف سیل POS سسٹم ہم لے کر آئے. اسی طریقے سے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو یہ ملز پروڈکشنز بناتی تھیں, پروڈکشن کرتی تھی, اپنی پروڈکشن کم شو کرتے تھے, ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کر لیتے تھے. ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہم نے متعارف کروایا. اسمگلنگ کے اوپر کریک ڈاؤن ہم نے کیا. اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 43 ملین لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں, جو 43 ملین یا 43 لاکھ لوگوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں, جو فگرز کی بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہمیں ابھی ایک علیحدہ کام کر رہے تھے. وہ سسٹم اس کے اوپر بھی تیار ہو چکا ہوا تھا, اس کا بھی ڈیٹا انالیسز ہو کے چکا تھا, اس کے اوپر ناظرہ نے بڑی ڈیٹیلڈ کام کر لیا تھا.
اور وہ بھی عمل درآمد ہونا تھا، تو ان لوگوں کو بھی ہم ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آ رہے تھے، اور ہم نے تو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اندر بھی اضافہ کیا تھا، اور جو ٹیکس فائلرز تھے 18 لاکھ تھے، ہمارے دور کے اندر وہ 30 لاکھ ہو چکے تھے، تو آہستہ آہستہ ان کو بھی ہم لے کر آ رہے تھے، اور لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی جب آپ نے ہیلتھ کارڈ دیا 10 لاکھ روپے فری علاج کا لوگوں کو، تو ان کو پتہ چلا کہ ٹیکس کلیکشن سے جو ہے وہ لنڈن میں سوئٹزرلینڈ میں محلات نہیں بن رہے، منی لانڈرنگ نہیں ہو رہی، بلکہ یہ پیسہ عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ۔